اس آیت کا پس منظر میں آپ کو بتا دوں، اس جملے کا، بعد میں اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ اس کا پس منظر جس کو آپ شان نزول کہیں، شان نزول یہ تھا زمانہ کفر کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر حج اور عمرہ کس طریقے سے ادا کیے جاتے تھے؟ اصل تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ موجود ہے، اس کا طواف کیا جائے، مسجد حرام ہے اس کی زیارت کی جائے، صفا مروہ ہے مقدس مقام ان کو دیکھا جائے، عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، ان میں عبادات کی طرف، عبادات کے لیے انسان جائے کہ میں حج کروں، عمرہ کروں، اللہ کے مقدس محترم مقام ہیں وہاں جاؤں، گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن زمانے جاہلیت کے لوگ حج اس لیے نہیں کرتے تھے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، زمانے جاہلیت کے لوگ حج اس لیے نہیں کرتے تھے، عمرہ اس لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ حج کے موقع پر بازار لگتے تھے، منڈیاں لگتی تھی، عالمی منڈی کہلاتی تھی، وہ صرف اس کاروبار کی نیت سے آتے تھے، بڑے بڑے بازار لگتے تھے، ان بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے کاروبار لاتے تھے اور کچھ سامان بیچتے تھے اور کچھ سامان خریدتے تھے، اور ان کا مقصد بڑے بڑے میلے حج کے موقع پر۔ ابھی تو منا اور مکہ آپس میں مل گیا ہے، پہلے منا اور مکہ میں کافی فاصلہ تھا، لیکن حج کے موقع پر سارے بازار ہی بازار ہوتے تھے، بڑی بڑی الگ الگ قبیلوں کی، الگ الگ ملکوں کی الگ الگ منڈیاں۔ اب حج پر جو لوگ آتے تھے وہ صرف ان منڈیوں کے لیے آتے تھے، اور کچھ لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، کھیل تماشا دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اب اصل چیز تو حج تھی، لیکن وہ ان کے ذہن سے چلی گئی۔ اب یہ ہے کہ ایک رواج بن گیا ہے، ایک روٹین بن گئی ہے، سیر و تفریح ہو گیا ہے، جائیں گے حج پہ، سیر و تفریح بھی کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، مارکیٹیں دیکھیں گے، اور اپنا کاروبار بھی کریں گے، سب چیزیں کریں گے۔ تو حج جو تھا اس کو دوسرا درجہ ہو گیا، کاروبار کو پہلا درجہ۔ میں جو چیز آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، جس طرح پہلی آیت کے اندر بھی یہی، حج کو درجہ ثانوی، دوسرا درجہ، کاروبار کو پہلا درجہ، پہلی حیثیت، سیر و تفریح کو پہلی حیثیت، اور عمرے کو دوسری، آؤٹنگ، باہر جانا، گھومنا پھرنا، اس کو پہلی کیفیت، اور حج اور عمرے کو دوسری۔ رواج ہے، لوگوں کو بتائیں گے، دکھائیں گے، فیملی پوری فیملی جا رہی ہے، پورے کا پورا گھر جا رہا ہے، اور سال کے اندر ہر فیملی جاتی ہے، سال کے اندر یہ پورے خاندان والے جاتے ہیں، اور سب سیٹھ لوگ جاتے ہیں، سب عمرے پہ جاتے ہیں۔ کون کہاں گیا؟ عمرے پہ۔ عمرے پہ نہ بھی گیا ہو تب بھی کہتے ہیں عمرے پہ گیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے صاحب ایمان لوگو، تم حج اور عمرے کا سفر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ تمہارے ذہن میں مقصود حج اور عمرہ ہونا چاہیے، باقی وہاں خرید و فروخت ہو جائے تو منع نہیں ہے، اسی آیت میں آگے منع نہیں ہے، لیکن تمہارا مقصود کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، مقصود سیر و تفریح نہیں ہونی چاہیے، مقصود کوئی غرور و تکبر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، مقصود تمہارا یہ ہونا چاہیے، کیونکہ حرمین طیبین سے بڑھ کر کوئی اور مقام ہے، اس سے زیادہ اور مسلمان کی مغفرت کا کوئی سامان ہے؟ نہ حرم مکہ نہ حرم مدینہ، ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں پہنچ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پہلی حیثیت دو، اور باقی جو چیزیں ان کو بعد میں، باقی خود بخود ہوتا رہے گا، وہاں خرید و فروخت تو ہوتی رہے گی، ملنا جلنا بھی ہوتا رہے گا، سیر و تفریح بھی ہوتی رہے گی، لیکن تمہارے ذہن میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج عمرے کی نیت ہونی چاہیے۔ اب زمانہ جاہلیت کے اندر اس کی بھی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے۔ بعض لوگ تو صرف جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، اور بعض لوگ صرف رواج کے لیے۔ وہی مسئلہ آج کل جو آ چکا ہے، فیملیاں تنگ کرتی ہیں، فلاں جا رہے ہیں آپ نہیں جا رہے، فلاں تو چلے گئے آپ نہیں گئے۔ عجیب سی بات ہے، آج کل تو عورت کی حکمرانی سب سے زیادہ دیمک کی طرح لگ گئی، اور یہ مرد بیچارہ وہی کر کے رہے گا جو اس کو گھر سے پیغام
24 گھنٹے ملتا ہے، کرنا ہے، وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ پہلے، باقی سب بعد میں، چاہے بیوی ہو چاہے بچے ہوں، سب جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے۔